کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا سحری کے وقت سیدہ فاطمہ آرام فرماتی سحری کے وقت، تو حضور نے ہماری تعلیم کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹی کو پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا، فرمایا فاطمہ اٹھو، یہ تو رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، طلوع فجر سے طلوع صادق تک اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، اٹھو مصلے کو آباد کرو۔ شاید یہی وہ سبق تھا کہ امام حسن کہتے ہیں پھر میں نے اپنی ماں کو ساری رات ہی مصلے پہ دیکھا، سارا دن ہی دعائیں مانگتے دیکھا۔ او دیکھو میرے دوستو، حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے، پر جب سیدہ فاطمہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ غلام مل جائے، تو کریم رسول نے بیٹی کو وظیفہ دیا۔ چلو حضور کی سنت سمجھ کے ابا جی ایک وظیفہ بتائیں نا اپنی بیٹیوں کو، بتائیں گے انشاءاللہ؟ چلو ایک وظیفہ بتائیں نا بیٹوں اور بیٹیوں کو، اور کہیں کہ یہ میں بھی پڑھتا ہوں، بڑی برکت والا ہے پتر تو بھی پڑھا کر، یہ وظیفہ بتائیں گود میں بٹھا کے۔ میں نے کہا ہم ہنٹس دیتے ہیں مال کمانے کے، یہ بھی تو دو نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا پتر غلام تو میں مدینے کے غریبوں پر تقسیم کروں گا، لیکن تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب بھی یہ وظیفہ ختم ہوگا رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے، اور شان یہ ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تھوڑا کسی وقت بیٹھ نہ جائیں بچوں کو لے کے گھر کے اندر، کے پتر آؤ نا آج درود شریف پڑھیں۔ صبح نا کبھی بڑا یاد آتا ہے، میری دادی اماں تخت پوش پہ بیٹھتی تھیں، وہ نماز پڑھ کے پھر سب کو جگاتی تھی، اٹھو، اور دونوں لفظ کہتی تھی، اٹھو سبق پڑھو تے نماز پڑھو۔ نماز اور سبق اس سے مراد ہے نماز پڑھ لو اور پھر قرآن پاک۔ یہ 2-4 دن کریں نا ہم سارے اپنے گھر میں کہ آؤ بھی بچوں سارے پہلے نماز پڑھیں پھر سارے قرآن شریف کھولیں، تھوڑی دیر یہ کھولو نا، امید ہے رب کے فرشتے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو بچوں کی روحانی، اخلاقی، عملی، دینی تربیت پر ہم نے توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔